کیا میں نے بزنس کر کے بہت بڑا گناہ کر دیا؟ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، فجر کی نماز ادا کر کے جب گھر آتا ہوں تو گھر میں دودھ نہیں ہوتا تو پانی میں ہی روحانی تلبینہ بنا کر کھاتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے روحانی تلبینہ کو ایسے بنایا ہے جسے آپ دودھ کے ساتھ ساتھ صرف پانی میں بھی کھا سکتے ہیں۔ تو جب سے میں نے اپنے پیارے نبی کی ریکمینڈ کی ہوئی چیز یعنی تلبینہ کو روحانی تلبینہ کے نام سے لانچ کیا ہے، اور جب سے میں نے اپنی ای کامرس ویب سائٹ روحانیسوق.com بنائی ہے، تب سے کچھ لوگ میری ٹانگ کھینچنے لگے ہیں کہ دیکھو دین کے نام پر اس نے بزنس شروع کر دیا، اور برا بھلا کہنے لگے۔ تو میں انہیں یہ جواب اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ جب کوئی بھی امام، عالم یا حافظ بزنس کرنے جاتا ہے، حلال کمائی کمانے جاتا ہے، تو انہیں لوگ تانا دینا شروع کر دیتے ہیں اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا حکم اللہ نے خود دیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز ادا کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور رزق کی تلاش میں لگ جاؤ۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کے وہ بہت ہی خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں تجارت اللہ کے یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو ذرا اس آیت میں غور و فکر کر کے دیکھو کہ اللہ کو ایسے بندے پسند ہے جو بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرے، یا اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ رزق حلال بھی کمائے، جس کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جو بزنس مین سچائی ایمانداری سے تجارت کرے گا وہ جنت میں انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر بزنس کرنا اتنا ہی برا ہوتا تو بزنس کرنے پر وعید نازل ہوتی، نہ کہ اتنی بڑی خوشخبری دی جاتی جس تجارت کو کرنا انبیاء یہاں تک کہ ہمارے نبی اور صحابہ کی بھی سنت ہے، کیونکہ بزنس کرنے کے بعد انسان سوائے اللہ کے کسی کا محتاج نہیں بنتا۔ امام علماء میں خودداری پیدا ہوتی ہے، پھر وہ کھل کر حق بات کہہ سکتے ہیں، لیکن سو کالڈ مسلمان علماء اور امام کو اور مسلمانوں کو چندہ خور تو بنانا چاہتے ہیں، لیکن بزنس مین یا لیڈر بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو میرے مسلم بھائی اور بہنوں، بزنس کرو اور ایسے کرو جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، کیونکہ مسلمان بزنس کر کے ہی مضبوط بن سکتا ہے، اور یا اللہ مجھے دینے والا بنا نہ کہ لینے والا۔